الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو، سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کے تحت مدنی قاعدہ کورس جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا ٹاپک سبق نمبر 12 ہے اور ہم نے سبق نمبر 12 کو سمجھنا ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، اظہار، اخفا۔ یہ دو قواعد ہیں، پہلے ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب، صحیح ہے؟ اچھا، اظہار کا معنی آپ سب بخوبی سمجھتے ہوں گے، ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اچھا نون ساکن اور تنوین ہم سبق نمبر 5 میں اچھے سے سیکھ چکے ہیں، تو آپ سبق نمبر 5 کو ملاحظہ کر کے ہماری اس سبق کو بھی اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ حروف ہلکی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو آئیے ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، بتایا گیا کہ نون ساکن، میں نے پچھلے اسباق میں بتایا بھائی کہ جس حرف کے اوپر جزم آئے گی وہ حرف ساکن ہو جائے گا، تو یہاں نون کے اوپر جزم ہے تو یہ والا نون ساکن ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے، یعنی ان والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر دیکھیے گا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، کس طرح؟ اس طرح من اجل، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے گا نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی میں سے یہ والا ہا آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا۔ من ہادن، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے، من ہادن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے من علق، من علق، اوکے؟ آگے حرف دیکھیں، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ من حکیم، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر بھی دیکھیں، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے غین آ رہا ہے، حرف ہلکی پھر بتاتے چلوں 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف غین ہے، تو یہاں پر بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ نہیں کرنا۔ من غفور، من خوف۔ اچھا، یہ تو ہم نے اظہار کا قاعدے کو سمجھا۔ اب آئیے اخفا کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اچھا، غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز کو لے کر کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ ان حروف کو ہم نے یاد کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان حروف کو اچھے سے یاد کر لیں تاکہ دوران تلاوت جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم حروف اخفا دیکھیں تو انہیں پہچان سکیں اور پھر اس کو اچھے سے اپلائی کر کے غنہ کر کے پڑھ سکیں۔ آئیے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، نون ساکن، اب اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اب یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو غنہ کرنا ہے وہ چھپا کر کرنا ہے۔ ایک تو دیکھیں آگے ایک سبق آئے گا انشاءاللہ العزیز نون مشدد کا، تو اس میں تو مکمل غنہ ہوگا، جیسے کہ ان، 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 ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو اخفا کا غنہ ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے، چھپا کر کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگانا ہے اور اپنی آواز کو ٹوٹل ناک کے اندر لے کر کے چلے جانا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے، جیسے کہ فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، جیسے کہ من
ثمرۃ، مکمل غنہ نہیں کرنا، من نہیں، تھوڑا سا اس کو ہم نے چھپا کے کرنا ہے، من ثمرۃ، من ثمرۃ۔ یہاں پر بھی دیکھیے گا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، من جوع، من دونکم، یہاں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال، من دونکم، من ذهب، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زال آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفا سے زا آ رہا ہے، تو یہاں بھی غنہ کرنا ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، یہاں پر بھی دیکھیے گا نون ساکن کے بعد حرف اخفا سے سین، من سفیہا، من شکر، من صلصال، ان ضللتم، من طین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے طا، یہاں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے ظا، یہاں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا، یہاں نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے قاف، تو ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفا جو کہ 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف جب بھی آئیں گے تو ہم نے اخفا کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے واپس سے اظہار آ گیا ہے، دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو اب یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یہاں پر نارمل نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ینعون منہم انعمت، یہاں تو ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے نہیں بلکہ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان قواعد کو، رولز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے گا وانحر فسینغضون والمنخنقۃ، اب یہاں دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حروف ہیں اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے، جیسے کہ انت، یہاں ہم نے غنہ نہیں کیا تھا، والمو ایسے نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خا ہے، تو یہاں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، والمنخنقۃ، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں غنہ کرنا ہے، انت تنسون ننشزها ینصرون منضود ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما خیر تجدوه عدل تجری بلدن، یہاں پر دیکھیں تنوین آ گیا، تنوین در حقیقت نون ساکن ہی ہے، جیسے کہ دال دو زبر دن اور دال نون زبر بھی دن، تو حقیقت میں تنوین نون ساکن ہے، تو جو قاعدہ نون ساکن کے بعد سے لگے گا وہی قاعدہ تنوین کے بعد بھی قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو اب ہم نے یہاں پر جو دال ہے، دال میں جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کرنا ہے اور واضح کر کے پڑھنا ہے، بلدن آمدن، بلدن آمدن، اب یہاں آ جائیے، قولا ثقیلا شہاب ثاقب، اب یہاں پر سارے تنوین والے حروف آ گئے، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے سا تو غنہ کریں گے، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے سا تو غنہ کریں گے، یہاں تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، نوحا ہدینا، ٹھیک ہے، اس سبق کو میں مکمل پڑھ دیتا ہوں، یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہوں، قواعد سمجھانا مقصود تھا، وہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر قواعد کو میں بتا دوں گا، تاکہ جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو تاکہ یہ سبق بھی آپ اچھے سے سیکھ سکیں۔ فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا بخس دراہم سمیع علیم سراعا ذلك یتیما ذا مقربة خلق عظیم سعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم
ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے آخر کا ہمارا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم سبق نمبر 14 کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ادغام اور اقلاب کا قاعدہ وہاں پر سمجھیں گے۔ فی الوقت ہمیں اظہار اور اخفا کا قاعدہ سمجھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے اچھے طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو صدیق اکبر آن لائن چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔